ظاہر کسے کہا جاتا ہے؟ ظاہر یہ متقابلات اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر جو ہے نا وہ خفی کے مقابلے میں، نص مشکل کے مقابلے میں، مفسر مجمل کے مقابلے میں، اور محکم متشابہ کے مقابلے میں، اس لیے اس کو متقابلات وہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب ظاہر وہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر یعنی ظاہر جس کا مطلب ایسا کلام ہو کہ جس کا معنی بغیر کسی قرینہ، دلالت حال وغیرہ کے سمجھ میں آ جائے، اسے سمجھنے کے لیے کسی قسم کی سوچ و وچار کی بالکل ضرورت وہ نہیں ہوتی۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ جب آپ کے سامنے کوئی وہ لفظ بولے، وہ جملہ بولے نا، بس آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ اس کی مثال جیسے یہ ہے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پس نکاح کرو تم اپنی پسند کی عورتوں سے، جو تمہیں پسند آ جائے نا، 3 سے، 2 سے، 4 سے، ان سے نکاح کرو۔ تو اس سے ظاہر میں کیا پتہ چل جاتا ہے کہ نکاح کرنا حلال ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ نکاح کرنا حلال ہے، بس اتنی سی بات یہاں سے، تو یہ تو ظاہر ہے۔ دیکھو آپ کو بھی پتہ چلا، مجھے بھی پوری لوگوں کو، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس سے کہ نکاح کرنا وہ کیا ہے، وہ یعنی کہ حلال ہے اور جائز ہے۔ یہ قرآن کی ایسے ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ظاہر کے بعد وہ نص آتا ہے۔ نص کسے کہا جاتا ہے؟ نص کے کہا جاتا ہے کہ ما سیق الکلام لاجلہ، کی جس کی مقصد کے لیے ایک کلام کو لایا گیا ہو اور اسی مقصد کے لیے اس کو چلایا بھی گیا ہو نا، تو اس کو نص وہ کہا جائے گا۔ تو آپ اسی کو مثال کو لے لینا۔ مثال اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، 2 سے کرو، بے شک 3 سے کرو، بے شک 4 سے کرو، 4 تک آپ نکاح کرو۔ اب اس کلام کا، اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے نا آپ علیہ السلام کی طرف، وہ کہتے تھے کہ کوئی قید نہیں ہے، جتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر کر لی کہ 4 تک عورتیں اسلام میں یہ جائز ہے، اور 4 سے جو زیادہ ہوں گی نا وہ ناجائز ہوں گی۔ تو دیکھو اس آیت کا جو مین مقصد ہے جس کے لیے اس کو چلایا گیا ہے نا، یہ آیت تعدد ازواج یعنی کہ بیویوں کی تعداد کے بارے میں یہ آیت کیا ہے؟ یہ نص ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آئیے نا سمجھو۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ نص کی مثال ہے، اور بس آسان الفاظ میں نے بتا بھی دیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے مفسر۔ مفسر کسے کہا جاتا ہے؟ مفسر اسے کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جس کی وضاحت جو ہے نا، اس کی وضاحت نص سے بھی وہ زیادہ ہو، اور اس میں کسی یعنی کہ نسخ کا بھی احتمال نہ ہو، تعویل کا بھی احتمال وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی دوسرا معنی مراد لیں، کیونکہ اس کا معنی آپ علیہ السلام نے خود واضح کر دیا ہے تفسیر کے ساتھ۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مفسر وہ کہا جائے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ جو نماز کی تفصیلات ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، یا مثال کے طور پر جیسے روزوں کی تفصیلات ہیں، حج کی تفصیلات ہیں، یہ مفسرات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفسر ہیں جو آپ علیہ السلام نے وہ بیان وہ کی ہیں۔ مثال نماز کس طرح پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اب یہ نسخہ کا احتمال بھی نہیں رکھتا، اور تعویل اور تخصیص کے احتمال بھی، کہ ہم اس سے کوئی اور معنی لے لے، کچھ چیز سے خاص کرے، نہیں، ایسا ہم اب نہیں کر سکتے۔ اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے نا، کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک عورت کو کہہ دینا کہ نکحت کی، میں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ نکاح کر لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ لفظ جو ہے نا یہ نص ہے، اس کو چلایا گیا ہے اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لیکن اگر اس کے آگے جو ہے نا یہ احتمال رکھتا ہے کسی اور لفظ کا بھی، اب اگر کسی نے آگے اس میں رکھ لے کہ نکحت کی لشہرن، میں نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا 1 مہینے کا، تو یہ متع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ متع ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا یہاں پر پہلا والا نص تھا، لیکن اس کے ساتھ جب لشہرن کی قید لگائی گئی تو اس سے ان کی تفسیر ہو گئی، وہ نص مفسر بن گیا، لہٰذا اب یہ نکاح نہ رہا بلکہ یہ متع ہو گیا۔ تو یہ اس کی وہ مثال، یہ بھی آپ وہ لے سکتے ہو، یا اس کی مثال اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن زیادہ مثالیں کیا، بس آپ نے اس کو سمجھنا ہے بس۔ اور اس کے بعد محکم تخصیص کا مطلب ہے خاص کرنا نا، کہ مطلب آپ نے ایک چیز کو خاص کر دیا نا، یعنی مفسر میں کسی چیز کو خاص کرنا تو پھر نہیں ہوتا نا، بس جو تفسیر کی گئی ہے نا، مثال کے طور پر میری بات سنو کہ
نماز کی جو تفصیلات فرائض ہے یا جو طریقہ کار ہے، زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے، یہ کتنے میں کتنا، اب اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی جو آپ علیہ السلام نے بیان کیا وہی ہوگا نا، یعنی آپ میں اس میں اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی چیزوں کو خاص بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم یہ تو کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، ہماری ابھی ہمیں کوئی اس چیز کی اجازت اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس میں تخصیص کریں، یعنی کسی چیز کو خاص کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے محکم۔ محکم کی تعریف یہ ہے کہ محکم ایسا کلام ہوتا ہے کہ اس میں اس قدر وضاحت ہو، اتنی یعنی حد درجہ 100% ایک کلام جب واضح ہونا اور اس میں وضاحت ہو، اس کو محکم وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دیا نا، جیسے مثال کے تو کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے نا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا مثال کے طور پر اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے نا، اس میں انتہائی قسم کی کیا ہوتی ہے، وہ وضاحت ہوتی ہے۔ یا پورا کا پورا قرآن مجید محکم ہے، پورے قرآن مجید میں شک ہے نہیں ہے نا، شک نہیں ہے نا، تو یہ پورا کا پورا قرآن مجید کیا ہے، وہ محکم ہے۔ یا جو 5 جمع 5 مساوی 10، 5 کو 5 کے ساتھ جمع کرو 10 کے برابر، اس میں شک ہے نہیں ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے، ہاں تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی محکم کی مثال وہ ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لی ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ابھی آ جاتے ہیں اس کے متقابلات میں۔ ظاہر کے مقابل میں کیا تھا، خفی، نص کے مقابل میں کیا ہے، مشکل، مفسر کے مقابلے میں کیا ہے، مجمل، اور محکم کے مقابل میں کیا ہے، وہ متشابہ۔ اب ہم پہلے خفی کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، یہ تھوڑا سا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔